بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کے پارہ 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقصد انسانیت یعنی کہ تخلیق انسانیت کا جو مقصد تھا اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک ہم نے تمام انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب مقصد کیا تھا؟ عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، حضور جو توحید لے کر آئے اس پر عمل کرنا، جو احکامات لے کر آئے ان کو ماننا، ان پر عمل کرنا، یہ جو تھا یہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد تھا۔ مگر انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، گناہوں میں گم ہو جاتا ہے، آقا کے فرامین کو پس پشت ڈال کر اتباع رسول کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے پر نکل جاتا ہے۔ مگر جب بندہ اس رستے پر نکلتا ہے، گناہوں والے رستے پر، غفلتوں والے رستے پر، سرکشی والے رستے پر، کسی نہ کسی مقام پر جا کر نا اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار کیوں نہ توبہ کی جائے۔ انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یار کیوں نہ توبہ کی جائے، مگر بعض انسان ایسے ہیں جو کئی آگے نکل جاتے ہیں، اس رستے پر کہیں آگے نکل جاتے ہیں، پھر دل میں خیال آتا ہے یار اب توبہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ مگر یہ آیت ایسے لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایسا سکون ہے نا اس آیت کے اندر، ایسا سکون ہے، بندہ اگر دل سے پڑھے نا میں کہتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے سر سے کسی نے پہاڑ اتار کر نیچے رکھ دیا، اتنا سکون ملتا ہے اس آیت کو پڑھ۔ قل فرما دیجئے، اتنا میٹھا اس کے اندر کلام ہے نا، فرما دو، کسے فرمانا ہے؟ یا عبادی الذین، میرے بندوں کو فرما دو۔ اللہ تیرے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو تیری اتباع کرتے ہیں، جو تیرے رسول کی اتباع کرتے ہیں، وہ تیرے بندے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اسرفوا علی انفسہم، ان بندوں کو کہہ دو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہوں۔ یا اللہ کہنا کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک ان کا رب جو ہے نا، رب ان کا بڑا مہربان رحیم ہے، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیسا میٹھا کلام ہے یار۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا حضرت موسیٰ کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر 40 سال تک بارش نہ ہوئی، قحط رہ گیا، اتنا قحط پڑا کہ یعنی کہ مویشی مرنے لگے، زمینیں سوکھ کے بنجر ہو گئی، فصل نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ بارش برسا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنی ساری بستی کو لے کر ایک میدان میں آ جائے۔ اب حضرت موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کر ایک میدان میں آئے۔ اب اس میدان میں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری پوری قوم کے اندر ایک نوجوان ایسا ہے جس نے آج تک کبھی میری فرما برداری والا کام نہیں کیا، یعنی 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ابھی تک کوئی مجھے راضی کرنے والا کام نہیں کیا، اسی کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی ہے۔ اگر تم اسے کہو کہ ادھر سے اٹھ کے چلا جائے تو ہم بارش برسا دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں کیسے کہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز تم دو، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے اعلان کیا بھائی فلاں فلاں بندہ ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی، لہٰذا وہ یہاں سے بستی سے نکل جائے۔ اور وہ بندہ جو تھا نا وہ اسی میں بیٹھا تھا، اسی مجمع میں بیٹھا تھا۔ اب دل میں خیال آیا کہ یار اگر میں اس مجمع سے اٹھتا ہوں، باہر جاتا ہوں، لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ یار تو اتنا گناہ گار تھا، میری تو پوری بستی کے اندر بے عزتی ہو جائے گی۔ اب اللہ کا خوف دل میں نہیں آیا، اپنی عزت کا خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں، اپنی عزت کی وجہ سے۔ اب وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے جو کپڑا تھا وہ اپنے سر پر لیا اور کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ وہ گناہ گار میں ہوں، تو میری توبہ قبول کر لے، نہیں تو لوگ میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، میرے اوپر باتیں کریں گے۔
اب دل میں یہی خیال یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. کوئی لمبے چوڑے سجدے نہیں، کوئی گڑ گڑا کر دعائیں نہیں، دل میں ندامت، یعنی کہ اللہ کو اتنے اخلاص سے وہ بندہ یاد کر رہا ہے. ابھی یہی الفاظ کہہ رہا تھا، بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ وہ بندہ اٹھا بھی نہیں، بارش پھر بھی برسا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی تھی نا، اسی بندے کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی ہے. سبحان اللہ. اب حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ مجھے بتا وہ بندہ کون ہے، میں بھی تو دیکھوں آخر وہ بندہ کون ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا موسیٰ جب وہ بندہ میرا گناہ گار تھا، جب وہ میرے گناہ کیا کرتا تھا، میں نے تب اس کے عیبوں کو چھپایا. اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اب میں اس کے عیب تجھے کیسے بتا دوں. اللہ اکبر. ایسا کریم رب ہمیں کس چیز نے اپنے رب کی محبت سے روک رکھا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آنے سے روک رکھا ہے. وہ تو ایسا کریم رب ہے کہ اس کے لیے اس کی طرف توبہ کا ایک قدم بڑھاؤ اللہ تعالیٰ 40 قدم بڑھا کر اس بندے کے پاس آ جاتا ہے. ایسا کریم رب. تو آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، کیونکہ وہ کریم ذات ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے. وہ جیسے چاہے جسے مرضی چاہے وہ معاف فرما سکتا ہے. وہ چاہے تو 99 قتل والے کو بھی معاف کر سکتا ہے. وہ کریم ذات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.